السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، آج الحمدللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 149 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کا ایک ایک لفظ ہمیں صحیح سمجھنے، صحیح سمجھانے کی توفیق دے اور پھر ہمارے عمل کا حصہ بن جائے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے اطاعت کی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تم کو، علی اعقابکم، اوپر تمہاری ایڑیوں کے۔ سامعین، اس سے پچھلی کی آیات میں اللہ رب العزت نے اللہ والوں کی اتباع کرنے کا حکم دیا، اور یہاں اللہ رب العزت مسلمانوں کو ہدایت فرما رہے ہیں کہ دشمنان اسلام کی، منافقین کی باتوں پر عمل نہ کریں، ان کی اطاعت نہ کریں۔ سامعین، یہ آیات مبارکہ بھی غزوہ احد کے پس منظر میں نازل ہوئی، جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہیں اڑنے لگیں، تو منافقین نے جنگ کا پاسا پلٹتے ہوئے جب دیکھا تو ان کو شرارت کا موقع مل گیا، تو وہ مسلمانوں سے کہنے لگے، اب تو آپ جنگ ہار گئے، اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ رہے، تو کیوں نہ ہم اپنا پیچھے اپنے باپ دادا کا دین اختیار کر دیں، تو اس سے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو ان کے اس عمل سے منافقین کی جو اندر کی دشمنی تھی، جو اندر کی خباثت تھی، وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ اس لیے اللہ رب العزت مسلمانوں کو ہوشیار کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ تسلی رکھو، ان کی باتوں پر عمل نہیں کرنا، کیونکہ وہ جو ہے تمہیں تمہارے مقصد سے ہٹا دیں گے، تمہارے دین سے ہٹا دیں گے۔ منافقین واضح تو بات نہیں کرتے تھے، لیکن وہ انداز اس طرح اپناتے تھے کہ کسی آہستہ آہستہ مسلمانوں کے دل سے دین کی محبت، اسلام کی محبت کم ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت مسلمانوں کو ہوشیار کر رہے ہیں کہ نہ تو ان سے کسی طرح کا مشورہ لینا، نہ ہی ان کے کسی مشورے کو ماننا، کیونکہ وہ ہمیشہ تمہیں ایسا مشورہ دیں گے جس سے تمہیں اس تکلیف بھی ہوگی اور نقصان بھی ہوگا۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، پس ہو جاؤ گے تم نقصان اٹھانے والے، کہ اگر تم نے ان کے مشوروں پر عمل کیا تو تمہیں بہت نقصان ہوگا، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں نقصان ہو جائے گا۔ اور آگے اللہ رب العزت جو ہے مسلمانوں کو اپنی رحمت کی اور اپنے ساتھ کا یقین دلا رہے ہیں، مسلمانوں کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت سے بڑھ کر نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے، نہ تمہارا مددگار ہے۔ بَلِ اللَّهُ مَوْلَكُمْ، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، اللہ ہی تمہارا کارساز ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہی بہترین مدد کرنے والا ہے، کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی مددگار نہیں ہے۔ وقت اور حالات جیسے بھی ہوں، جتنی بھی مشکلیں ہوں، جتنی بھی پریشانیاں ہوں، مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے۔ یہی ان آیت مبارکہ سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ کبھی بھی صبر اور حوصلے کا ساتھ نہیں چھوڑنا، یقین اللہ کی ذات پر رکھنا ہے تو مدد بھی وہیں سے آئے گی، چاہے حالات کتنے بھی مشکل ہوں، چاہے سامنے والا دشمن کتنا بھی طاقتور ہو، لیکن اللہ سب تدبیروں کو، ان کی سب تدبیروں کو الٹا کر دے گا اور اپنی بہتر سے بہترین طریقے سے تمہارے حق میں مددگار سامنے لے آئے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت جو ہے وہ تباہی کا باعث بنتی ہے، تو اس سے بچنا ہے، اللہ پر ہر حال میں اللہ کی مدد پر یقین رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے اللہ کی ذات پر۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ، جلد ہی ہم ڈال دیں گے، عن قریب ہم ڈال دیں گے ان کے دلوں میں، کافر الرعب، روب کافروں کے دلوں میں۔ کس کے دلوں میں روب ڈالنے کی بات فرما رہے ہیں اللہ رب العزت؟ کافروں کے دلوں میں، کہ ہم عن قریب تمہارا روب ان کے دلوں میں بٹھا دیں گے۔
بما اشرکو باللہ، بسبب اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل بھی سلطانہ، جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، یعنی اللہ رب العزت نے ایسی کوئی دلیل نازل نہیں کی، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ شرک کیا، تو ہم بہت جلد کافروں کے دلوں میں تمہاری ہیبت، تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ نار ہے، دوزخ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ کون سا؟ نار، جہنم، دوزخ بہت بری جگہ ہے رہنے کی، جہاں ظالم جا کر رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں کچھ اس طرح آتا ہے، جب مسلمانوں کو غزوہ احد میں شکست ہو رہی تھی تو مشرکین عرب مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ جب ابھی انہوں نے تھوڑا ہی راستہ طے کیا تھا تو ان کو اپنے اس عمل پر یا اس حرکت پر افسوس ہونے لگا کہ اب تو مسلمان دم توڑ چکے تھے، اب تو ان کو شکست ہو رہی ہے، تو اس وقت وہاں سے ہمارا نکلنا کوئی ہمارا بہترین فیصلہ نہیں تھا، ہم نے کوئی عقل مندانہ فیصلہ نہیں کیا یہ۔ تو پھر مدینے کی طرف انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا، تو اللہ نے ان کے دلوں پر ایسا رعب ڈالا کہ مدینے کی طرف بڑھنے کی ہمت ہی ان کو نہ ہوئی، اور کسی راہ چلتے گاؤں والے سے کہہ دیا کہ ہم تمہیں بہت مال و متاع دیں گے، تم مدینے جا کر مسلمانوں کو ڈراؤ کہ وہ پھر لوٹ کر آ رہی ہیں۔ یہاں یہ سارا واقعہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تعاقب کے لیے مقام حمرہ الاسد تک پہنچے، مگر وہ بھاگ چکے تھے وہاں سے۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ عنقریب ہم کفار کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، اور اس وجہ سے ڈالیں گے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اور اللہ نے تو اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ سامعین، سوال پیدا ہوتا ہے شرک کیا ہے؟ شرک اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کی جیسی صفات کسی اور میں ڈھونڈنا یا کسی اور کے اندر وہ دیکھنا۔ تو اللہ رب العزت نے تو فرمایا ما لم ینزل بھی سلطانہ، کہ ایسی کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، یعنی اللہ نے نہ تو اپنی کتاب میں ایسی کوئی دلیل نازل کی ہے، نہ کائنات میں کوئی ہمیں ثبوت ملتا ہے اس نظریے کا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے۔ تو سامعین، جو یہ نظریہ اپناتا ہے اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ کفر کرتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ نار ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ ظالموں کے لیے رہنے کی وہ بہت بری جگہ ہے، اور وہ اپنے اعمال کی وجہ سے وہاں جائیں گے کہ انہوں نے اللہ جیسا کسی اور کو نعوذ باللہ سمجھ لیا ہے۔ سامعین، ایک بہت اچھی اور خاص بات اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں بتائی ہے کہ جب تک ایمان والے شرک نہیں کریں گے تو کافروں کے دلوں میں ان کا رعب باقی رہے گا۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کا رعب کیوں ختم ہو گیا ہے لوگوں کے دلوں سے، دوسری اقوام کے دلوں سے، کیونکہ آج ہمارے اندر کئی مشرکانہ عقائد پیدا ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا رعب یا مسلمانوں کا دبدبہ ان کی نظر میں کم ہو گیا ہے۔ تو سامعین، جتنا مسلمان کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جتنا وہ تقوی کی والی زندگی گزارے گا، اتنی اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی، اور کفار پر اس کا اتنا ہی زیادہ رعب دبدبہ بڑھے گا۔ اور یہ رعب اس وقت ختم ہو جاتا ہے سامعین جب مسلمان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرتے ہیں، شریک کرتے ہیں۔ مسلمان آج صرف ناکام اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے مشرکانہ عقائد کو اپنا لیا ہے۔ جب مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے تو کفار کے دلوں سے ان کا رعب اور ہیبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو سامعین، اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ کے ساتھ نہ کبھی کسی کوئی شریک پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، اللہ واحد لا شریک ہے، یہی ہمارا ایمان کا تقاضا ہے۔
اور یہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔